برصغیر کی طویل تاریخ میں اسلامی ریاستوں کا تعارف 8ویں صدی میں ہوتا ہے، پر برصغیر میں مسلمان فوجوں کی آمد سے بھی پہلے عربی تاجروں کی آمد ہوئی۔ چونکہ عربیوں کا اہم شعبہ تجارت تھا، انہوں نے برصغیر کے ساحلی شہروں کے ساتھ ایک گہرا تجارتی تعلق بنایا ہوا تھا، یہاں تک کہ کئی عربی مسلمان تاجروں نے موجودہ سری لنکا اور ہندوستان کے مغربی ساحل میں مستقل رہائش اختیار کر لی تھی۔ پر 8ویں صدی کے شروع میں صوبہ سندھ کے ایک ہندو راجا کی کچھ حرکات نے اس وقت کی اسلامی قوت بنو امیہ کی نگاہ برصغیر پر ڈالی، اور چند ہی سالوں میں بنو امیہ نے اس ہندو راجے کے خلاف ایک جنگی مہم چلائی، اور اس مہم کا سپہ سالار ایک قابل نوجوان کو بنایا جس کے نام سے آج پورا پاکستان واقف ہے، محمد بن قاسم۔ اس کہانی کا آغاز محمد بن قاسم کی اس مہم سے شروع ہوتا ہے جس نے برصغیر میں اسلام کی پہلی ریاست قائم کی۔ تو آئیے اب چلتے ہیں 8ویں صدی میں، جہاں بنو امیہ کا ایک مشہور گورنر حجاج بن یوسف دین اسلام کی تلوار کا رخ برصغیر کی طرف کر رہا ہے۔ حجاج بن یوسف بنو امیہ کا ایک نامور اور طاقتور گورنر پریشانی اور غصے کی حالت میں مبتلا تھا۔ حجاج بن یوسف کی پریشانی کی وجہ چند سمندری ڈاکو تھے جنہوں نے کچھ عرصے پہلے بحر ہند پہ ایک مسلمان کشتی پر حملہ کیا تھا۔ یہ کشتی سری لنکا کے ساحل سے عراق کی طرف روانہ ہوئی تھی، اور اس کشتی میں مسلمان مسافروں کے علاوہ بنو امیہ کے خلیفہ کے لیے کئی قیمتی تحائف بھی موجود تھے۔ جب ڈاکوؤں نے اس کشتی پہ حملہ کیا تو انہوں نے خزانہ چرانے کے ساتھ ساتھ مسلمان عورتوں اور بچوں کو بھی قیدی بنا لیا۔ اس وقت کے سمندری ڈاکوؤں کا اڈا صوبہ سندھ کا ایک اہم ساحلی شہر تھا جس کا نام دیبل تھا۔ دیبل شہر موجودہ کراچی سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، اور اس وقت دیبل کا حکمران ایک ہندو بادشاہ تھا جس کا نام راجہ داہر تھا۔ حجاج بن یوسف کے غصے کی وجہ راجہ داہر ہی تھا، کیونکہ جب کشتی پہ حملے کی خبر حجاج بن یوسف تک پہنچی تو اس نے فوراً راجہ داہر کو پیغام پہنچایا کہ وہ قیدیوں کو رہا کروائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکوؤں سے سارا سامان واپس دلوائے اور ان کو سخت سزا بھی دے۔ پر راجہ داہر نے جواب میں حجاج بن یوسف کو صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ دیبل کا علاقہ اس کی جاگیر میں ہی نہیں ہے، تو وہ ان سمندری ڈاکوؤں کی حرکات کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس جواب پہ حجاج بن یوسف کو بہت غصہ آیا، اور اس نے اس موقع پر راجہ داہر اور ان ڈاکوؤں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد حجاج بن یوسف نے مسلمانوں کی فوج کو حملے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا، اور اس فوج کی قیادت اپنے نوجوان بھتیجے محمد بن قاسم کو سونپی۔ تو یہ تھا حجاج بن یوسف کا وہ تاریخی فیصلہ جو برصغیر میں دین اسلام کی بنیاد بنا۔ عراق سے روانہ ہونے والی یہ مسلمان فوج سن 712 عیسوی میں مکران کے ذریعے دیبل پہنچ گئی۔ دیبل کی فوج نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش تو ضرور کی، پر محمد بن قاسم اپنے ساتھ ایک جدید ہتھیار لایا تھا۔ یہ ہتھیار تھا منجنیق، اور اس منجنیق کے ذریعے بڑے بڑے پتھر ایک لمبے فاصلے تک پھینکے جا سکتے تھے۔ جب مسلمان افواج نے دیبل پہ پتھر برسانا شروع کیے تو جنگ کا پانسا ان کی طرف پلٹ گیا۔ کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیبل میں ایک مندر تھا جس کے اوپر ایک لال پرچم لہرا رہا تھا۔ ہندوؤں کا یہ ماننا تھا کہ جب تک یہ پرچم لہراتا رہے گا تب تک کوئی حملہ آور دیبل کو شکست نہیں دے سکے گا، پر مسلمانوں کی منجنیق سے مندر اور پرچم دونوں تباہ ہو گئے، جس کے بعد ہندوؤں کے حوصلے پست ہو گئے۔ دیبل فتح کرنے پر محمد بن قاسم نے مسلمان قیدیوں کو رہا کیا اور ان ڈاکوؤں کو سخت سزا دی۔ محمد بن قاسم نے شہر کا خزانہ بھی اکٹھا کر کے اپنی فوج میں بانٹا اور کچھ حصہ اپنے حاکم حجاج بن یوسف کے ہاں روانہ کر دیا۔ محمد بن قاسم کی شاندار فتح کے بعد سندھ کے تمام علاقوں کے حاکموں نے بھی مسلمان افواج کا سامنا کرنے سے منہ موڑ لیا
اور اس طرح کچھ ہی عرصے میں محمد بن قاسم نے سندھ کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ اسی دوران راجہ داہر موجودہ نواب شاہ کے پاس دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر محمد بن قاسم کے خلاف ایک آخری جنگ کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ راجہ داہر کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح محمد بن قاسم کو دریا پار کرنے سے روکے تاکہ اس کی بقیہ سلطنت پر محمد بن قاسم قبضہ نہ کر سکے، پر راجہ داہر کی افواج مسلمانوں کی قوت کا سامنا نہ کر سکیں اور مسلمانوں نے دریائے سندھ پار کر کے راجہ داہر کی فوج کو شکست فاش دے دی اور اس کی سلطنت کے بقیہ حصے کا رستہ بھی محمد بن قاسم کے لیے کھل گیا۔ محمد بن قاسم نے اس فتح کے بعد اپنی نگاہ راجہ داہر کے آخری اہم شہر ملتان کی طرف کی۔ ملتان اس وقت راجہ داہر کی سلطنت کا ایک بڑا تجارتی مرکز تھا۔ محمد بن قاسم کی فوج نے ملتان شہر کے قلعے کو اپنے حصار میں لے لیا اور کچھ دنوں کے محاصرے کے بعد قلعے کے محافظوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ حالانکہ محمد بن قاسم ایک فاتح کی حیثیت سے ملتان میں داخل ہوا، لیکن اس نے وہاں کے رہائشیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ سن 712 عیسوی تک راجہ داہر کی تمام سلطنت محمد بن قاسم کے قبضے میں آ گئی۔ آنے والے سالوں میں محمد بن قاسم نے سندھ میں حق اور انصاف کا بول بالا کیا۔ محمد بن قاسم نے بر صغیر میں مساجد اور مدارس بھی قائم کیے اور سنسکرت کی کتابوں کا عربی میں بھی ترجمہ کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد بن قاسم نے غیر مسلمانوں کی مذہبی آزادی پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ محمد بن قاسم کے اس رویے سے متاثر ہو کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ سندھ کی فتح کے بعد بر صغیر میں عرب تاجروں کی آمد و رفت بھی بڑھ گئی۔ تو یہ تھی محمد بن قاسم کی فتح سندھ کی داستان، جس نے بر صغیر میں اسلام کے لیے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیے۔